اب تک کی سب سے بڑی خبر کے مطابق ایران نے تقریباً 180 سے 200 کے قریب بیلسٹک میزائل اسرائیل کی طرف داغ کر اس پر بہت بڑا حملہ کیا ہے۔ ایران کے مطابق اس نے یہ بدلہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بدلے میں لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حسن نصر اللہ حزب اللہ کے لیڈر اور کمانڈر تھے۔ اسرائیل پر یہ زیادہ تر اٹیک اس کے تیل ابیب سٹی پر کیے گئے، اور دوسرا اس فضائی اڈے پر جہاں سے اس کے ہوائی جہاز غزہ کے لیے بمباری کرنے کے لیے اڑا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کافی سارے سویلین علاقوں پر بھی اٹیک کیا گیا۔ اس اٹیک کا منظر ایسا تھا جیسے کوئی آتش بازی کا منظر ہو، جیسے آسمان کے اندر پٹاخے چل رہے ہوں۔ اس حملے کے فوراً بعد پورے ملک کے اندر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا، الارم بجنے لگے اور لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بینکرز کا رخ کیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیلی گورنمنٹ نے ہر ایک شہر کے اندر مین جگہ پر باقاعدہ بینکرز بنا رکھے ہیں، تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں چاہے کوئی بھی کسی طرح کا اٹیک ہو، کوئی قدرتی آفت ہو، تو تمام لوگوں کو ان بینکر کے اندر چھپا کر اس سے بچایا جا سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 200 میزائلز کا اٹیک کوئی چھوٹا اٹیک نہیں ہوتا، بلکہ جب اس کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے تو آس پاس کے لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ جس سرزمین سے گزر کر یہ جاتے ہیں اس کی فضائی حدود کے اندر بھی پتہ چلنے کی وجہ سے وہ کسی کو بھی الرٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران نے جب یہ حملہ کیا تو یہ اردن کی سرزمین سے ہو کر گزرے ہوں گے۔ اردن کا اسرائیل کے ساتھ یہ امن معاہدہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین سے آپ پر کسی بھی طرح کا اٹیک نہیں ہونے دیں گے، سوائے اس کے کہ وہ اچانک سے کوئی پینک اٹیک ہو، یا پھر ہمیں اس کا پتہ نہ چلے، یا پھر ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ الارم بجنے لگے تو تقریباً اسرائیل کی 1 کروڑ کے قریب آبادی بینکرز کے اندر چلی گئی، اور حیرت انگیز طور پر ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خیر، یہ دعویٰ تو اسرائیل خود کر رہا ہے، اس کے اندر کی صداقت کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آفٹر آل اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفنس کے معاملے میں پوری دنیا کے سامنے سٹرونگ دکھانے کے لیے وہ کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی جا کر اس کی تصدیق نہیں کرنے والا۔ لیکن اگر واقعی ایسا ہے کہ کسی ایک شخص کی بھی جان نہیں گئی تو یہ بہت بڑی اسرائیل کی کامیابی کہہ سکتے ہیں۔ امریکہ نے اس حملے سے پہلے اسرائیل کو وارن کیا تھا کہ اگر وہ کوئی اس طرح کا اٹیک کرتا ہے تو اس کے بہت برے نتائج ہوں گے، اور اس حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ یہ ایران کی بہت بڑی غلطی تھی، اس کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور یہ نتائج اس قدر برے ہوں گے کہ وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس نے یہ حملہ نہ کیا ہوتا۔ یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل اس حملے کے بعد اس نے اپنی ٹویٹ کے اندر کہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہونے والے ایک کے بعد ایک حملے کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں، لیکن یہ بات اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے سر درد بن گئی ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کرے، اور یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل بھی اس کے لیے ہمدردیاں سمیٹتے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کے وجود پر حملہ ہے، تاکہ اس کو بنیاد بنا کر پوری دنیا کو دھوکہ دے کر وہ ایک بار پھر سے وہی چال چل سکے جو اس نے باقی مڈل ایسٹ کے ملکوں کے لیے کی۔ فلسطین کے ساتھ یہی کیا، شام کے ساتھ یہی کیا، عراق کو اسی طرح سے تباہ کیا، اور باقی دوسری تنظیموں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں جو اس کے ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی حماس اور حزب اللہ۔ اب دیکھیں، میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایران کو یہ جان بوجھ کر اکسا کر اس سے یہ حملہ کروائے گا، اور یہ بات ہم ذرا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اس طرح کی پابندیاں
کہ وہ اپنی سب سے بڑی دولت یعنی اپنے تیل کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر صرف اس وجہ سے نہیں بیچ سکتا کہ امریکہ کا یہ الزام ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام پر کام کر رہے ہیں۔ اب امریکہ اور اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ ان پابندیوں کی وجہ سے اس کی بیک بون ٹوٹ جائے گی، معاشی طور پر یہ تنہا کمزور ہو جائے گا تو اپنے نیوکلیر پروگرام کو کیسے چلا پائے گا۔ لیکن ہم نے اس کا بالکل الٹ دیکھا کہ اس کی اکانومی کو تباہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے نیوکلیر پروگرام پر ویسے ہی مسلسل کام کر رہا تھا جیسے پابندیوں سے پہلے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے ملکوں کے علاوہ وہ مڈل ایسٹ کے باقی ملکوں کو اور ایشیا کے ملکوں کو اپنا تیل بیچ کر گزارا کر رہا تھا، خاص طور پر وہ ملک جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مخالف بلاک کے اندر ہیں، مثلا چائنا اور رشیا۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر اگر پاور بیلنس ہو جاتا ہے، یعنی اسرائیل کے بعد اگر ایران بھی نیوکلیر پاور بن جاتا ہے تو یہ بہت بڑا مس ہیپ ہوگا۔ اس ایک خطے کے اندر دو مخالف بلاک کی پاور یعنی ایک طرف ایران اور دوسری طرف اسرائیل آمنے سامنے نہیں رہ سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک میان کے اندر دو تلواریں رکھنے کی کوشش کریں اور دونوں تلواریں ایک دوسرے کو کٹنا چاہتی ہیں۔ امریکہ نے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کو اتنی پاور دی ہے، اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے یہاں پر بدماشی کرنے کے لیے، تو دوسری طرف چائنا نے اور رشیا نے ایران کو یہ کنٹرول دیا ہے کہ اس خطے کے اندر تم اپنی اجاداری قائم کرو، باقیوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ اسرائیل کے پاس آخر اس کے علاوہ کیا آپشن باقی رہ گیا تھا کہ وہ ایران کو کسی بھی طرح سے اس پر حملہ کر کے اس کو اکسانے کی کوشش کرے اور ایران کے حملہ کرنے کے بعد وہی کارڈ کھیلے، یعنی مظلوم بن کر دنیا کے سامنے یہ کہے کہ میں تو بس اپنے وجود پر حملہ کرنے کے بعد صرف بدلہ لے رہا ہوں۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسی بہانے کو بنیاد بنا کر اس نے پہلے فلسطین کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کروایا اور اس کے بعد لبنان اور یمن پر بھی حملہ کیا، اور سیم یہی کارڈ وہ بار بار ایران کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جلال سلیمانی کو شہید کروایا جو کہ ایران کے اندر کافی پاپولر تھے اور اسرائیل کے سخت مخالف۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر ابراہیم رائسی کا ہیلی کاپٹر اچانک سے کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے کریش کر گیا اور اس کے اندر ان کی شہادت ہو گئی۔ حالانکہ بہت سارے جیو پولیٹیکل اینالسٹ کے مطابق یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ پری پلاننگ ایگزیکیوشن تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو اچانک سے ایران کے اندر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایران اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن امریکہ نے بیچ میں ٹانگ اڑائی کہ ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ اگر تم اسرائیل پر حملہ نہیں کرو گے تو اس کے بعد مکمل طور پر خاموشی ہوگی۔ ایران پر تو کیا پورے مڈل ایسٹ خطے کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی کیجویلٹی نہیں ہوگی، کوئی بھی حملہ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اپنی فطرت کے مطابق بھی کہ امریکہ نے ایک بار پھر سے ایران کو دھوکہ دیا، اس کی پیٹھ کے اندر خنجر گھونپ دیا، کیونکہ اس کے بعد سب سے پہلے پیجر اٹیکس کے ذریعے اس نے حزب اللہ کے کمانڈرز کو، جو کہ ایران کی بیک بون ایک پراکسی ہے اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ان پر اٹیک کر رہی تھی، ان کو ختم کیا گیا۔ اور اس کے بعد لبنان کے اندر ہی حسن نصر اللہ پر حملہ کر گئے، ان کو شہید کر دیا گیا، جو کہ حزب اللہ کے سب سے بڑے کمانڈر تھے۔ اس حملے کے بعد ایران نے یہ سوچ لیا کہ بس بہت تماشا ہو گیا، اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مطلب مسلسل اسرائیل ایران کو اکساتا رہا کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے ہم پر حملہ کرے اور ہم وہی مظلومیت کا کارڈ استعمال کر سکیں، اس پر اچانک سے فیصلہ کن اٹیک کریں۔ اب اسرائیل ایران سے یہ حملہ 3 وجہ سے کروانا چاہتا تھا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ سب سے پہلے حزب اللہ پر حملہ کر کے اس کے پورے نیٹ ورک کو ختم کر دے، کیونکہ غزہ کے اندر وہ اس کو کافی زیادہ ڈسٹریکٹ کر رہا تھا۔ ایک طرف سے اسرائیل آرمی غزہ کے اندر فلسطین کے اندر موجود حماس سے لڑ رہی تھی،
تو دوسری طرف سے حزب اللہ ان کو راکٹرز کے ذریعے پریشان کر رہا تھا۔ پہلے مسئلہ تو اس کا اس طرح سے حل ہو جائے گا، اور اس کی دوسری وجہ ہے ایران کا نیوکلر پاور بننا۔ مڈل ایسٹ کے اندر اگر دو پاورز بیلنس ہو جاتی ہیں تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑے خطرے کی علامت ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے اتحادی اسرائیل کو اسی مقصد کے لیے اس خطے کے اندر رکھا ہے کہ اسرائیل کے ذریعے ہی امریکہ اس پورے خطے کو یعنی مڈل ایسٹ کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھے، اور اگر ایران کسی طرح سے نیوکلر پاور بن جاتا ہے تو یہ اس کے وجود کے لیے یعنی اسرائیل کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب آپ صرف سوچ کر بتائیں کہ اسرائیل کے پاس اس سے بہتر آپشن کیا ہو سکتا تھا کہ دنیا کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کر کے کہ وہ ایران کے حملے کا بدلہ لے رہے ہیں، سب سے پہلے ایران کی نیوکلر فیسلٹی پر حملہ کرے، اور اس کے بعد جو اس فیسلٹی کو پیسہ اور مدد فراہم کر رہی ہے یعنی اس کی تیل کی دولت کو تباہ کرے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد امریکہ اور اسرائیل جب یہ آپریشن شروع کریں گے، بدلہ لینے کی بات کریں گے، تو سب سے پہلے انہی دو چیزوں کو اٹیک کریں گے، ایک ایران کی نیوکلر فیسلٹی اور دوسرا اس کی تیل کی دولت یعنی اس کے آئل ریزروز کو ٹارگٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ پوری عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا اثر پوری عالمی مارکیٹ پر ہوتا ہے، سٹاک مارکیٹ گر جاتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے شپنگ کے چارجز بڑھ جاتے ہیں، اور چارجز بڑھنے کی وجہ سے ہر ایک چیز کے اوپر اس کی قیمت کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رشیا یوکرائن کی مثال لے لیں، اور اس جنگ کی وجہ سے تقریباً 1 سال کا ٹائم گزرنے کے باوجود بھی تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھی ہوئی ہیں، حالانکہ پوری دنیا اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات پوری دنیا تک پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ بات ذرا غور سے سمجھ لیں کہ ایران کے 2 مین ٹارگٹس پر حملہ کرنے کے بعد یعنی اس کی نیوکلر فیسلٹی پر اور دوسرا اس کے آئل ریزرو کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اسرائیل کے پلان کے مطابق جب وہ ایران کو اندر سے توڑ دے گا تو اس نے ایک 5th جنریشن وار کا پلان بھی تیار کر رکھا ہے۔ اس کے مطابق اسرائیل ایران کا بالکل عراق جیسا حال کرنا چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر موجود گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کروا دے، اور اس بغاوت کی وجہ سے یہ ملک مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ شاہ ایران کا بیٹا مسلسل اس ملک کے اندر بغاوت کے لیے لوگوں کو اکسا رہا ہے، بار بار سوشل میڈیا پر موجودہ حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ موجودہ حکومت پوری دنیا کے خلاف ہے، یا پھر خاص طور پر امریکہ کے خلاف ہے، حالانکہ امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ لہٰذا تم لوگ اس موجودہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور ایک بار پھر سے مجھے اقتدار کے اندر لے آؤ، اور امریکہ اور اسرائیل کی فیور کے اندر بھی یہی بند ہے۔ لیکن یہ تو امریکہ اور اسرائیل کا پلان ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ جو بھی سوچے ہیں وہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیں گے، ہوگا وہی جو کہ اللہ کی مرضی ہوگی۔ اور دوسری طرف ہمیں ایران کو بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس نے جو حمد کی ہے پوری دنیا کے مسلم ممالک میں سے وہ حمد کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اس نے وہ حمد کی ہے جو کہ پوری مسلم دنیا کا کوئی بھی حکمران نہیں کر سکا، کہ میں ظالم بادشاہ کے سامنے، فرعون کے سامنے سر نہیں جھکاتا، میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، صرف اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں، تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں۔ یہ کتنی بڑی حمد کی بات ہے جس کے لیے ایران کو داد دینی چاہیے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر اپنے نیول شپ اس کی طرف روانہ کر دیا ہے تاکہ اس کا بدلہ کسی مقصود ٹائم پر لے سکے، لیکن ایران نے اس کے جواب کے اندر کہا ہے کہ یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا، اگر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آمنے سامنے کھڑے ہو کر جنگ کی بجائے یہ دونوں ایک دوسرے پر اسی طرح سے فضائی اٹیک کرتے ہیں، کسی مقصود ٹارگٹس پر حملہ کرنے کے بعد بات کو رفع دفع کر دیتے ہیں اور اس کے سویلین لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے، تو بات رفع دفع ہو سکتی ہے،
لیکن اگر منصوبے کے مطابق ایران کی نیوکلر فیسلٹی پر حملہ کیا گیا، اس کے آئل ریزرو کو تباہ کیا گیا اور اس کے سویلین لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تو یہ باقاعدہ جنگ کا اعلان ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد تو پوری دنیا کے اندر ورلڈ وار 3 شروع ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، جس میں ایک طرف تو ایران اور اس کے اتحادی ہوں گے جس کے اندر چائنا اور رشیا شامل ہیں، تو دوسری طرف دوسرے بلاک کے اندر ہوں گے امریکہ، اسرائیل، جرمنی، یوکے اور فرانس وغیرہ۔ ویسے تو جنگی حالات کے اندر کسی بھی طرح کی پریڈکشن کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہر لمحہ حالات مسلسل بدلتے رہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ چائنا اور رشیا کی موجودگی کے اندر ایران پر کوئی بھی ایسا حملہ رشیا اور امریکہ کرنے کی سوچیں گے جو کہ ورلڈ وار 3 کے اندر بدل سکے، کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اب تک ایران نیوکلر پاور نہیں بن سکا تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چائنا اور رشیا تو نیوکلر پاور ہی ہیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔